ہالینڈ کے ایک اسکول ایمسٹرڈیم کے اسکول کے بچوں کو ذہنی نشو و نما کے لیے ایک مسجد کے دورے وزٹ پر لے جایا گیا اور ان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ سجدے کے بعد بچوں سے پوچھا گیا کہ سجدے کے دوران انہیں کیسا محسوس ہوا۔ ان کے جوابات اور کیفیات آپ کو حیرت زدہ کر دیں۔ بچوں نے کیا جوابات دیے؟ میں نے خدا سے بات کی، اب میں چرچ نہیں جاؤں گا۔ میں نے زمینی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ یوگا اور مراقبہ سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ میری پیشانی سے میری تکلیف زمین میں پھیل گئی۔ میں نے مسلمانوں کے خدا کو دیکھا، اس نے بھی مجھے محبت کے ساتھ مدعو کیا۔ ستارے مجھ تک پہنچے اور میں نے انہیں دیکھا۔ میں نے روشن لوگوں کو دیکھا، خدا نے ان سے محبت کی۔ ہم ہلکی کاروں پر آسمان پر چڑھے۔ کیا خدا ڈچ زبان بولتا ہے؟ سبحان اللہ۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا، اسے اس کی سوچ ہی برباد کرتی ہے۔ خود کو اچھا بنانا ہے تو اپنی سوچ کو اچھا بنائیں۔ قوم کسے کہتے ہیں؟ قوم پرستی کیا ہوتی ہے؟ قوم پرست کیا کرتا ہے؟ قوم مختلف نسلوں، قبیلوں، ذاتوں، برادریوں، مذاہب کے لوگوں کو جو زمین کے ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں ان کی ایک جیسی زبان ہو، ایک جیسی ثقافت ہو، ایک جیسی تہذیب ہو، ایک جیسی تاریخ ہو، انہیں ایک قوم کہا جاتا ہے۔ قوم پرستی قوم کے لوگ، قوم کی زبان، قوم کی ثقافت، قوم کی تہذیب، قوم کی زمین کے ساتھ محبت اور ان کے لیے قربانی دینے کو قوم پرستی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں کی عزت، قوم کی زبان کی اہمیت، قوم کی ثقافت کا معیار، قوم کی تہذیب کا احترام، قوم کی زمین کا تحفظ کسی بھی دوسرے دنیاوی کام سے زیادہ ضروری ہے۔ قوم میں قوم پرستی کی وجہ سے ہی دوسری زبان، ثقافت، تہذیب اور غیر ملکی لوگوں کے مفادات کو ان کی زمین اور ان کی قوم کے لوگوں پر غلبے کو محسوس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قوم کے حقوق کا دفاع کرنے کی سوچ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جن قوموں میں قوم پرستی نہ ہو تو وہ قومیں نہ تو دوسری قوموں کے غلبے کو محسوس کرتی ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے مفادات کا دفاع کرنے کی سوچ بیدار ہوتی ہے۔ ایک قوم کی ایک ہی آواز، قوم پرست، وطن پرست۔ کراچی بھی پاکستان ہے، ہمیں سوچنا نہیں بولنا ہے۔ کراچی کو عزت دو، کراچی کو صاف کرو، کراچی کے نوجوانوں کو نوکری دو، کراچی کو پانی دو، کراچی کو بجلی دو، کراچی کو گیس دو، کراچی کو سیوریج نظام دو، کراچی کو صحت دو، کراچی کو ٹرانسپورٹ دو۔ ہمارے حکمرانوں کا صرف ایک ہی رونا ہے کہ پیسہ کہاں سے لائیں۔ جواب کچھ یوں ہے، کراچی کے ٹیکس کا پیسہ کراچی پر ہی خرچ کرو، یہاں کی غربت کو ختم کرو، آبادی کے لحاظ سے NFC سے رقم کی منتقلی کو یقینی بناتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرو۔ کراچی کے لا اینڈ آرڈر، عوام کو ذہنی سکون دو، قانون کی بالادستی قائم کرو۔ موبائل سنیچنگ، خواتین کو ہراساں کرنا، راہ چلتی خواتین، موٹر سائیکل چھیننا اور اغوا برائے تاوان جیسی بزدلانہ کارروائیوں کی روک تھام کرو۔ کوٹا سسٹم ختم کرو،
سیاسی جماعتیں جنہیں کراچی کے ان مطالبات سے ذرہ برابر بھی اتفاق نہیں، ان سب کا بائیکاٹ کرو، قوم پرستی سے دور رہو، ملک پرست اور وطن پرست بن کر جیو۔ الیکشن سے قبل اپنے ارادوں اور اپنی نگاہوں کو عقاب کی طرح مضبوط اور تیز تر رکھیں تاکہ آنے والوں اور ووٹ مانگنے والوں کو اس تدبیر سے سوال کریں، انہیں جواب دیں۔ غیر مطمئن رہتے ہوئے خود کو ایسے جھوٹے، مکار، دغاباز، چالاک، عیار لوگوں سے کوسوں دور ہو چلیں اور ان کے خوابوں پر پانی پھیر دیں جو آپ کے ووٹ سے آپ پر ہی حکمرانی کرنے کا خواب آپ ہی کے پاس لے کر آئے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستان کے نمائندہ ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ایران ایک غریب ملک ہے؟ ہم سے بیش بہا مرتبہ ایک بہترین معیشت رکھنے والا ملک ہے، جہاں بہترین صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ، روڈ، سیوک فیسلٹیز، غذا، اور یوں لگتا ہی نہیں کہ وہاں کی عوام ذہنی طور یا معاشی طور کبھی پریشان ہو۔ ہمیں اس بات سے بخوبی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ایران نے چین کو 100 جہاز J-10C کا آرڈر دیا ہے اور اس ایک جہاز کی قیمت 11 ارب 12 کروڑ ہے، جسے یوں بھی لکھا جا سکتا ہے 11-121 344 00000۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ راستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ جو تلاشتا ہے اسے خوبی ملتی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ صبر، درگزر اور معاف کرنا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ اپنے مقرب اور اپنے بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مذکورہ پرندہ پہلی نظر میں آپ کو ظالم اور شکاری لگے گا جو دوسرے ایک سالم پرندے کو نگل رہا ہے۔ بعض اوقات جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ سفید پرندہ ماں ہے اور منہ میں داخل پرندہ اس کا بچہ ہے۔ ماں دور دراز سے کیڑے مکوڑے اور دانے تلاش کر کے لاتی ہے اور بچہ ماں کے منہ میں داخل ہو کر دانا چگتا ہے۔ اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے حقیقت پسندی سے حقیقت کو جانیے، نہ کہ جلد بازی سے اس کے برعکس اپنی رائے کو ترجیح دیں۔